بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک راز کی بات بتاؤں۔ زندگی میں جب تم سے کچھ چھین لیا جاتا ہے تو حقیقت میں وہ تمہارے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے حق میں ایک پردہ دار حکمت ہوتی ہے۔ تم روتے ہو، تم ٹوٹتے ہو، تم سوچتے ہو کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھو، اللہ جس چیز کو لیتا ہے وہ کبھی ضائع کرنے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ بدلنے اور لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 155۔ سوچو، جب خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کمی اور چھن جانا عارضی ہے، تو پھر تم کیوں دل ہارتی ہو؟ تمہارے صبر کی زمین کبھی خالی نہیں جاتی، وہاں اللہ اپنی رحمت کے بیج بوتا ہے، جو وقت آنے پر سکون اور اطمینان کا درخت بن کر تمہیں واپس ملتے ہیں۔ یقین کرو، تمہارے نقصان کے پیچھے اللہ کا چھپا ہوا کرم ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز اس لیے لے لی جاتی ہے تاکہ تمہاری اصل پہچان ظاہر ہو، تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری حقیقت دنیا کی چیزوں سے جڑی ہوئی نہیں، بلکہ اس رب سے جڑی ہے جو سب کچھ دینے والا ہے۔ تمہارے اندر وہ طاقت تب جاگتی ہے جب تم صبر کرتے ہو اور رب سے امید نہیں توڑتے، اور جب وہ امید مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو چھینا گیا تھا وہ دراصل واپس لوٹانے کے لیے چھینا گیا تھا۔ اور جب وہ وقت قریب آتا ہے تو تمہاری زندگی میں دو ایسی حیرت انگیز نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ تمہیں خود یقین نہیں آتا کہ یہ میرا ہی نصیب ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو دراصل تمہارے ایمان کو جگانے کے لیے لیتا ہے، تمہیں یہ سمجھانے کے لیے لیتا ہے کہ اصل سہارا دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اسی کی ذات میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب کوئی نعمت ہاتھ سے جاتی ہے تو انسان کو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہیں سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 216۔ غور کرو، تمہارے رب نے تمہیں تمہاری خواہش پر نہیں چھوڑا بلکہ اپنی حکمت پر رکھا ہے۔ تمہارا ہر آنسو، ہر محرومی وہ اپنی بارگاہ میں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں لگا کہ وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بند دروازہ ایک بڑے دروازے کی کنجی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، دعائیں رد نہیں ہوتیں، وہ محفوظ کی جاتی ہیں تاکہ صحیح اور مناسب وقت پر واپس ملیں۔ جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا صبر ضائع نہیں گیا، تمہارا انتظار بیکار نہیں ہوا۔ جب اللہ واپس لوٹاتا ہے تو پہلے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے، اور جب وہ گھڑی قریب آتی ہے تو دل کی دھڑکنیں خود بتانے لگتی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ پھر وہاں سے وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جو صرف رب کے خاص بندے دیکھتے ہیں۔ جب وہ وقت قریب آتا ہے کہ جو چیز تم سے لی گئی تھی وہ واپس ملنے لگتی ہے تو سب سے پہلے تمہارے اندر ایک انوکھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام کیفیت نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری تھکی ہوئی روح اچانک ہلکی محسوس کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں، تمہیں لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ جو برسوں سے دل پر رکھا تھا آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کیا ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری پیٹھ توڑ رہا تھا؟ سوچو، یہ آیت ہر اس دل کے لیے ہے جسے لگا تھا کہ وہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ جب رب واپس لوٹانے پر آتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے دل کی زنجیریں توڑتا ہے، تمہیں وہ سکون ملنے لگتا ہے
جو دولت اور دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ رب کے قریب ہونے سے آتا ہے۔ دوسری نشانی اور بھی حیران کن ہے۔ ناظرین، وہ یہ کہ حالات تمہارے ارد گرد بدلنے لگتے ہیں، چیزیں اچانک آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کام پہلے بار بار رکتا تھا وہ بغیر رکاوٹ کے ہونے لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت تمہارے راستے سیدھے کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق۔ یہ نشانی ہے کہ رب تمہاری کھوئی ہوئی چیز لوٹانے والا ہے۔ راستے کھلنے لگتے ہیں، دروازے آسانی سے کھلنے لگتے ہیں، اور جو تمہارے خلاف لگتے تھے وہ تمہارے حق میں ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تم سمجھ جاتے ہو کہ میرے اللہ نے صرف لیا نہیں تھا بلکہ وہ تمہیں تیار کر رہا تھا تاکہ جب لوٹائے تو تم پہچان سکو کہ یہ اسی کی طرف سے ہے۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ یہ دونوں نشانیاں تمہارے دل اور تمہاری زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ ایک تمہیں اندر سے آزاد کرتی ہے اور دوسری تمہارے راستوں کو باہر سے ہموار کرتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں یقین آتا ہے کہ اللہ جو لیتا ہے وہ صرف لوٹانے کے لیے لیتا ہے، صرف لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور جو تم سے لیا گیا ہے وہ ضرور واپس آئے گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔